سوال یہ ہے کہ کتاب مبین اور نور دونوں الگ الگ چیزیں، واو آ گیا، اینڈ آ گیا، تو اینڈ کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہوتا ہے؟ ایسا ہے؟ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ واو کے ساتھ چیزیں ذکر کی گئیں لیکن ہیں دونوں ایک۔ اصل میں ایک بہت بڑا ایک دھوکہ جس کا شکار، جس کی طرف رب نے اشارہ کیا ہے کہ لوگ شکار ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران میں دو قسم کی آیتیں ہیں، دو قسم کی آیتیں، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ ہن ام الکتاب، اصل جو کتاب ہے وہ محکم آیات ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، دوسری قسم متشابہات کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ اس متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کی اتباع کرتے ہیں جو متشابہ ہے، محکم چیز کو چھوڑ کر کے، جو واضح ہے چیز اس کو چھوڑ کر کے، جس میں تھوڑا کنفیوژن ہے اس کو پکڑ لیا۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور پھر اس کو الگ ادھر سے ادھر اپنی مرضی کا معنی دینے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر یہ واحد آیت ہے جو اس دعوے کے سلسلے میں کوٹ کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر، تمہارے پاس تحقیق کے لوگوں اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں کہ تمہارے پاس نور آیا اور واضح کتاب مبین آئی ہے، لہذا نور سے اللہ کے نبی مراد ہے۔ بھئی یہ بھی آپ ہی نے مراد لیا ہے، اللہ نے تو آیت کریمہ کے اندر نہیں کہا ہے، نور سے یہاں پر اللہ کے نبی کو مراد لیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے لیا ہے، لیکن لینے کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بتایا ہے۔ وہ جو ہے لوگوں کو، اب لوگ کیا، لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے، تفسیر کس کس کی پڑھیں گے، کیا لوگوں نے کہا کیا نہیں کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب مبین اور نور دونوں الگ الگ چیزیں، واو آ گیا، اینڈ آ گیا، تو اینڈ کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہوتا ہے؟ ایسا ہے؟ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ واو کے ساتھ چیزیں ذکر کی گئیں لیکن ہیں دونوں ایک، مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار دہرانے والی دی ہیں اور قرآن مجید دیا ہے۔ تو یہ آیتیں، سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آیتیں قرآن کی نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیتیں، لیکن ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے اینڈ لگا کر کے اور لگا کر کے قرآن مجید، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی اور قرآن مجید دیا۔ تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر کی راتوں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، تو فرشتے اور روح الامین الگ الگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، لیکن آپ کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ چلو سمجھ میں نہیں آئی، بھئی سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات جو ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ پھر آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ نور سے اصل مراد کیا ہے؟ نور کا اصل میں معنی کیا ہے؟ نور و کتاب مبین، کتاب مبین واضح کتاب اور نور ایک ہی چیز ہے۔ بھائی تمہاری بات کیسے مان لیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے، واضح آیتیں، محکم آیتیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا معہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو نور سے مراد قرآن مجید۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ، ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں۔ درجنوں آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، رسول ہیں، اس پر نظر نہیں ہے کیونکہ وہ محکم آیات ہیں، لیکن کنفیوژن والی آیت پر آپ کی نگاہ ٹک جاتی ہے آ کر کے، کیونکہ آپ نے تو نبی کے مرتبے کو بشریت سے ہٹانا ہے نا، بشریت سے ہٹا کر کے نور پر لانا، نور کی آپ کو جو ہے لگتا ہے کہ نور زیادہ فضیلت والا ہے، یہ گستاخی ہے میرے رسول کی۔ اب اس پر نور پر بھی ہمارا اور عقیدہ سمجھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ہم مانتے ہیں، آپ نور ہدایت ہیں، آپ کے آنے سے
قرآن ملا, آپ کے آنے سے روشنی ملی, آپ کے آنے سے گمراہی ختم ہوئی, آپ کے آنے سے اندھیرا کافور ہوا, آپ کے آنے سے انسان کو زندگی ملی, روشنی میں انسان کی زندگی آئی, اندھیرے میں بھٹک رہی تھی انسانیت. پیار رسول کے آنے سے قرآن کی تعلیمات جو آپ پر آئیں اس کے ذریعے سے اندھیرے چھٹ گئے, روشنی میں آ گئے. پیار رسول نور ہدایت ہے, اس بات کو مانیے, آپ کی فضیلت ہے, آپ کی عظمت ہے اس کے اندر, ہدایت کا نور ہے آپ. اور دوسرا یہ کہ آپ, کیونکہ آگے جو آیت بات آ رہی ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جس کے اس کے ذریعے سے مراد اللہ کی دو چیزیں نہیں ہے, وہ ایک ہی ہے جو قرآن مجید کو کہا گیا ہے, اس وجہ سے پیدا ہو رہا. تیسری ایک چیز اس سلسلے میں اور دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجیے نور ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ایک دعا ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل میں نور بنا دے, واجعل فی سمعی نورا, میرے کانوں میں نور بنا دے, میرے آنکھوں میں نور بنا دے, میرے اوپر, میرے نیچے, میرے دائیں نور بنا دے. جب اللہ کے نبی آپ نور ہیں تو نور کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے نا بھئی, آپ جب نور ہے ہی آلریڈی تو نور کا اللہ سے سوال کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو کلیئر ہو چکا ہے الحمدللہ کسی حد تک, کہ بشر اور نور کا جو چکر ہے بہت بڑا ہے. اسی کی بنیاد پر آپ سے کہہ دیا جاتا ہے گستاخ رسول. در حقیقت گستاخی وہ کر رہے ہیں جو نبی کو فضیلت والی مخلوق سے نکال کر کے نیچے لائے ہیں. گستاخ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حد سے نہیں بڑھانا, لیکن حد سے مجھے بڑھا, اللہ کے نبی کو بڑھا کر کے کہاں انہوں نے اوپر پہنچایا ہوا ہے. وہ لوگ گستاخ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں, آپ کی تعلیمات کے مطابق. وہ گستاخ نہیں, بلکہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا رہے ہیں.